اس لشکر کے جانبازوں سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث صدر محترم، حاضرین مجلس، معزز سامعین اعظام، مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان 15 اگست یعنی یوم آزادی ہے۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو تو آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہ ہوتے تو امن و اصول کا جذبہ اپنے اوائل میں ہی دم توڑ دیتا ہے، اور جس طرح حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں ہندوستانی مرد اور عورتیں جنگ آزادی میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کے رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جناب صدر ذی وقار ہمارے رہنما و لیڈر کی بے خوف بے باک اور دانشمندانہ قیادت میں ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور عمارت ہندوستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے فقید المثال حصہ ڈالا۔ 15 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ اس کے حصول کی ترقی کے زینوں پر رواں دواں کرنا اصل کمال ہے۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے الگ الگ نظریات میں بٹنے کے بجائے ایک ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کریں اور ایک ہو کر ہند کے پیارے پرچم کو بلند کریں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالیے۔ جو بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم اور غلط کرنے والا ہے۔ اب میں
اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔